جنت کا موضوع ہے۔ جنت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی خواہش اور جس کی دعا جو ہے وہ انبیاء کرام نے بھی کی ہے۔ یہ سورۃ الشعراء ہے اور آیت نمبر 85 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے جو دعائیں کی تھیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ وَاجْعَلْنِی مِن وَرَثَۃِ جَنَّتِ النَّعِیم۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یا اللہ پاک مجھے جنت نعیم کا وارث بنا، یعنی جنت جو ہے اس میں داخلہ عطا فرما۔ خود حضور جان نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونا میٹھا فرمان ہے، فرمایا جب تم دعا کرتے ہو تو جہاں اور چیزیں مانگتے ہو دعا میں یہ بھی شامل کیا کرو کہ یا اللہ پاک مجھے جنت الفردوس میں مقام عطا فرما، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت الفردوس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور اس جنت سے ہی جو نہروں کا ذکر ہے وہ نہریں اس جنت سے ہی نکلتی ہیں، اور جو سب سے بڑی خصوصیت ہے اس جنت الفردوس کی وہ یہ ہے کہ اس جنت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو یہ ہمیں جنت جو ہے ملے گی کیسے، اس میں مقام کیسے عطا ہوگا۔ سورہ آل عمران ہے 133 اس کی آیت نمبر ہے، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے سونے انداز میں ہمیں سمجھایا کہ تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کیا کرو اور جنت کی طرف جلدی کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام وہ کرنے چاہیے، نیک کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے، اور آگے جنت میں جانے کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں ان میں جلدی کرنی چاہیے، اور جنت کی خصوصیت بیان کی، فرمایا عرضها السماوات والارض۔ یہ جو جنت ہے آسمانوں اور زمینوں کے برابر اس کی وسعت ہے، اس کی چوڑائی اتنی ہے۔ علماء کرام یہاں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت کی اور بڑی خصوصیات ہیں وہ بیان کر سکتا تھا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی جو وسعت ہے اور چوڑائی ہے، یعنی اس کا احاطہ کتنا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو ہے چونکہ دور جیسے جیسے قیامت کے قریب جائے گا تو رشتہ داریاں جو ہیں وہ بندہ قطع تعلق کی طرف جائے گا اور ایک دوسرے سے بندہ دور ہوگا، دلوں میں حسد، غیبت، بغض جیسی بیماریاں پھیلیں گی اور بڑھیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو یہ یہاں پہ اور دیکھیں کہ بھائی بھائی سے جگر رہا ہے اس وجہ سے کہ یہ مال دولت ہے، اور خصوصاً یہاں زمین کا ذکر فرمایا گیا اور جنت کا جو احاطہ ہے اس کا ذکر کیا گیا، تاکہ یہاں پہ اور علماء کرام بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ زمین جس کی وجہ سے ہم جھگڑے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم رشتہ داری کا حیا نہیں کرتے، اور حضور علیہ السلام نے جتنی چیزیں ناپسند فرمائی ہیں ان میں سے ایک ناپسندیدگی جو حضور علیہ السلام نے اظہار کیا وہ ایک یہ ہے کہ قطع تعلق کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ بھائی بھائی سے جگر رہا ہے، اور جو ہے وہ بہن جب حصہ مانگتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ اولاد ایسی ہے کہ وہ اتنے بدبخت ہیں کہ وہ اپنے والد کے جیتے جی ان سے جو ہے وہ اپنا وراثت میں حصہ مانگتے ہیں، تو یہ بھی حرام ہے، جب تک اپنے والد محترم ہیں ان سے وراثت میں حصہ مانگنا یہ حرام ہے۔ بہرحال یہ جو وراثت ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ ذکر کیا، جو علماء کرام نے فرمایا کہ یہ زمین جو ہے جس کے لیے ہم جگر رہے ہیں یہ عارضی ہے، یہ ہم سارے ہی چونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اصول ہے اور قانون ہے کہ پہلے والد اس زمین کا جو ہے وہ مالک ہوتا ہے، پھر آگے اس کی اولاد وارث بنتی ہے، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، یہ سارا سلسلہ چلتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اپنے ساتھ وہ زمین جس کے لیے جگر رہے ہیں، بھائی بھائی کا حیا نہیں کر رہا، تو
تو وہ زمین یہیں رہ جاتی ہے، وہ جو ہے ہم ساتھ لے کے نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی وراثت کا بھی ذکر کیا کہ جو ہمیشہ کے لیے ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور ہم ندا دیں گے کہ ان کو جنہوں نے ہماری رضا والے کام کیے ہیں ان کو ندا دی جائے گی اور کہا جائے گا یہ تمہارے لیے جنت ہم نے تیار کی ہے اور ہم نے تمہیں اس کا وارث بنا دیا ہے۔ خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ نے وارث ہونے کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ یہ سورہ مریم ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو جب جنت عطا فرمائے گا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ ہم تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، فرمایا کہ ہم جنت ان کو عطا فرمائیں گے جو پرہیزگار ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مبارک آیت میں بھی جو خصوصی ذکر کیا فرمایا اللہ تی نورث، ہم جنت کا وارث بنائیں گے۔ تو ان سب سے معلوم یہ ہوتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں وہ اس کی وراثت جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اس جنت کی، اس کا وارث بننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور وہ وراثت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم فیہا، تعالیٰ ہمیں جو نچاکیاں ہیں ان کو دور فرمائے، بدگمانیوں کو دور فرمائے اور ہمارے گھروں کو آباد فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔